تو آپ کہیں گے مولانا بس یہی پڑھائی اپنی ہاتھ پہ رہتے یہ ایک الگ اشرا بنتا، یعنی یہ نہیں کہہ رہا ہوں بن سکتا ہے، بنتا ہے، میں نے پڑھا بہت ہی مختصر۔ اور وہ یہ کہ میرے والد کے دوستوں مولانا مسلم مہدی جرولی علی اللہ مقامہ تھے۔ جرول ہندوستان میں بہت مشہور چھوٹا سا قصبہ اس زمانے میں، ہو سکتا ہے کہ اب بہت بڑا شہر ہو لیکن چھوٹا قصبہ ہو کہ بڑا شہر فالتو باتوں کا ٹائم ہے۔ بڑی میری آنکھوں کے سامنے ہے، آج مجھے کوشش کرنا ہے حد تک امکان بالکل وقت پہ بات کرتا ہوں۔ وہ ایک بار ایک محفل میں وہ بیٹھے تھے کراچی، مجھ سے بات نہیں ہو رہی ہے، میں بھی اس محفل میں ہوں، قابل احترام بزرگ علماء ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد کا واقعہ سنا۔ میرے والد مولانا اکبر مہدی جواہر البیان کی کتاب اردو میں زمانے میں بہت مشہور تھی، وہ نجف اشرف میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حوزہ علمیہ نجف اشرف، اور یہ 30s کا زمانہ، آنا جانا ٹریولنگ بڑی مشکل ہوتی۔ 2 سال کے بعد اسٹوڈنٹ 1-2 مہینے کی لیو پر اپنے وطن جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، اس میں بھی 1.5-2 مہینے کا نقصان ہو جاتا۔ آج کل تو آن لائن ہر چیز، آج کل ریکارڈنگ کی فیسلٹی، آپ نہیں ہیں دوسرے اسٹوڈنٹ نے ریکارڈ کر کے آپ کو سنا دیے درس، اس وقت یہ کچھ نہیں۔ خیر ایک بار چھٹیوں میں اپنے وطن آئے ہوئے، پھر واپس گئے، مولانا پر وہ پہنچے، کچھ مہینوں کے بعد وطن سے خط آیا۔ اب آج کی نسل تو شاید جانتی بھی نہیں ہے کہ خط کسے کہتے ہیں، لیٹر، یہ میوزیم میں رکھا جائے گا، واقعا سسٹم ختم۔ دنیا کے کتنے ملکوں نے اپنی میل سروسز کو بہت ہی مختصر کر دیا یہ کہہ کر کہ نیکسٹ فیز میں یہ فیل آؤٹ ہو گئے، لیکن پہلے خط کی کتنی اہمیت ہوتی تھی، اور پھر خط میں کچھ نشانیاں بھی ہوتی تھی۔ ان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو میری مجلسوں میں نہیں آتے لینگویج بیریئر کی وجہ، موت کا سکایا تو ذرا سا لفافہ کٹا ہوا ہوتا، دیکھنے سے ہی اندازہ ہو انسان مینٹلی پریپیئرڈ ہو کے کسی کی موت کی خبر، بچے کی پیدائش کی خبر ہے، اس کا الگ طریقہ، یہ سب بھی بتا سکتا ہوں، لیکن یہ فضول باتیں ہیں کہ نہیں، کبھی لگتا نہیں ہے کہ میں ذرا سا بہہ گیا ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ خط ہے، اپنے اسٹائل سے لگا کہ اس کے اندر کوئی خوشخبری۔ مولانا نے خط پڑھا، خط پڑھ کے رکھ دیا۔ حوضہ دنیا کا انتہائی غربت کا زمانہ، ایک روم کے اندر ہاسٹل ہوتے ہیں، ایک روم کے اندر 8-8 6-6 اسٹوڈنٹ رہتے ہیں۔ آپ سب نے دیکھا میں خط آیا اور انداز سے لگا کہ اس کے اندر کوئی خوشخبری ہے، گڈ نیوز، مگر مولانا بڑے آرام سے کونے میں جیسے کوئی ردی۔ سارے ساتھیوں نے گھبرا کے پوچھا کہ بھائی کیا ہے، ہمیں بتایا ہی نہیں تم نے، اس پہ کیا ہے ایسا میسج، کوئی بہت ہی پرائیویٹ بات؟ کہا کہ نہیں، اس میں یہ لکھا ہے کہ تم وطن آئے 2 مہینے رہے واپس گئے تو اللہ نے تمہیں بیٹا کر دیا، بیٹا ملا، بیٹا پیدا ہوا۔ یہ خوشی کی بات ہوتی ہے بیٹے کی ملا۔ ایرانی، عراقی، لبنانی، حوضے میں تو ہر نیشنلٹی کے لوگ ہوتے، سب نے کہا میں مٹھائی مٹھائی مٹھائی، وہ واقعا حق بنتا۔ کہا کہ مٹھائی تو میں کھلا دوں لیکن فائدہ کیا؟ ابھی دیکھنا 1 آدھ ہفتے میں 2 ہفتے میں دوسرا خاندان کیوں مر گیا، وہ بچہ مر گیا، تو جب مجھے پہلے سے معلوم ہے تو کس بات کی مٹھائی کھلاؤں؟ اب یہ بات اسکول کالج کے بچے تو بہت زیادہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، لیکن یہ حوضہ علمیہ اور اس کا بھی بڑا سینئر ٹائپ کا لیول، انہوں نے کہا یہ اتنے یقین کے ساتھ کیوں کیسے دے؟ موت تو ایسی چیز ہے نا کہ کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ یہاں مجھے مجمع میں کچھ 2-3-4 لوگ نظر آ رہے ہیں جو کراچی کے بہت ہی مشہور امام بارگاہ محفل مرتضیٰ کے قریب رہتے ہیں۔ جب وہ لوگ نہیں رہتے تھے، میں اس وقت سے محفل مرتضیٰ جا رہا ہوں، ایک بار گیا تو اعلان ہوا کہ آج شام کے 5 بجے یا 6 بجے نماز جنازہ ہوگی، شریک ہوئی۔ میں پہنچ گیا، نہیں ہوئی نماز جنازہ۔ میں نے حیران ہو کر کہا وہ اعلان تو جو صاحب نے اناؤنسمنٹ کیا تو گھبرا کے کہا مولانا وہ تو صاحب ابھی مرے ہی تھے جن کی نماز جنازہ، تو یہ اعلان کیوں ہوا؟ اتنی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ڈاکٹروں نے کہا آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں بچیں گے، تو ہم نے ایڈوانس ہے کہ آپ مرنے کے بعد وہ غم میں جب جائیں گے ہم نے پہلے سے اعلان کر دیا، لیکن کیا کریں وہ مرے ہی نہیں۔ تو اب یہ ہے کہ بہت تو ایسی چیزیں دنیا بھر کے ڈاکٹر مل کے بھی کہتے ہیں، لیکن اگر نہیں آئی ہے تو نہیں آئی، تم اتنے یقین سے کہے۔ کہا کہ یہ تو بھائی کوئی میڈیکل پرابلم ہے ہماری فیملی، بچے پیدا ہو گئے بہت اس سے پہلے بھی ہوئے، لیکن ہر بچہ 8 دن 10 دن 12 دن 2 دن کا ہو کے مر جاتا، یہ ہے بھی کوئی میڈیکل پرابلم۔ لیکن وہ اسٹوڈنٹس سینئر اسٹوڈنٹ ہیں، حوزے کے ہیں ریلیجس، کہنے لگے کہ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی کہ اس کا کوئی سولوشن ہے، چلو ہم ان کے وقت کے پاس چلتے ہیں، ان کو یہ پرابلم بتاتے ہیں۔
اب کل بھی یہ بات آ گئی کہ پہلے زمانے میں مراجع سے ملاقات بہت ہی ایزی تھا، اور یہ تو عہدے کے اسٹوڈنٹ یہ تو ہر ٹائم پہ جا کے مل سکتے ہیں. زمانہ تھا تاریخ شیعت کی بہت اہم پرسنالٹی آقا ابو الحسن اصفہانی کا. آقا ابو الحسن اصفہانی تاریخ مرجعیت میں بہت ہی ان کا اہم رول ہے. 1945 میں انتقال ہوا، ان کے بعد آقا ابو جدی مرجع بنے، پھر آقا محسن حکیم، پھر آقا کوئی کی نسل آتی. تو آقا ابو الحسن اصفہانی بہت پرانی بات نہیں ہے، اور اہم رول کیوں ہے صرف ایک جملہ کہتا ہوں بہت نہیں. 1945 میں انتقال ہوا، سیکنڈ ورلڈ وار پوری ان کے مرجعیت کے دور میں لڑی گئی، اور عراق میں گیس نکل آئی تھی، اور دونوں طاقتوں کو، نازی جرمنی کو بھی اور یہ جو برٹش امپائر، دونوں کو گیس کی ضرورت ہے. تو آقا ابو الحسن اصفہانی کا رول اتنا امپورٹنٹ بنا سیکنڈ ورلڈ وار میں. ہمارے یہاں تو اپنے لوگ مرجع کے حالات سننے کو تیار نہیں ہوتے، غیروں کو کیا بتائیں. یعنی یہ دو مرجع ایسے ہیں جن کے بارے میں 99.99% کنفرم ہے کہ امام زمانہ نے خط کے ذریعے ان کو زمانے کے حالات کی کچھ انسٹرکشن دی. ایک شیخ مفتی جو 1000 سال پہلے تھے، ان کا زمانہ بھی ایسا تھا کہ پوری اسلامی تاریخ میں صرف 2 یا 3 مرتبہ ایسا ہے کہ حل ہوا ہی نہیں، اور کسی نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے نہیں کہ فلڈ آ گیا اور فلاں ہو گیا. اتنا اس وقت ڈسٹربینس ہے، لا اینڈ آرڈر کا پرابلم تھا، شیخ مفتی، اور حل نہیں ہوا. تو امام زمانہ نے ان کو 2 یا 3 لیٹر دیے تحریر میں، یہ آقا اصفہانی. تو یہ بڑی عظیم شخصیت ہے تاریخ مرجعیت کی اور ہمارے ریسنٹ زمانے کی. اگر کراچی کا کوئی ایسا مومن ہے جو ملے تھے، باقر حیجی صاحب جو کراچی میں تھے وہ ان کی تقلید میں تھے، یعنی بالکل ہماری نسل کی بات آ گئی. ان کی تقلید والے بھی لوگ، بلکہ ابھی بھی کراچی میں ایک صاحب ان کے پاس گئے، اور جو اسٹائل اس زمانے کا تھا کہ وہ جو ساتھی ہیں لبنانی اور عراقی، انہوں نے کہا کہ سید یہ ہندی طالب علم، اس کا یہ پرابلم. اب علاج تو جو اس زمانے میں اویلیبل تھے سارے ہو رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. انہوں نے جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ ہم کو اللہ اہل بیت اطہار جیسی اتنی عظیم شخصیتیں تھی کہ جس کی وجہ سے اور بھی کوئی بہت اہم شخصیتیں دنیا میں ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. کیونکہ جب سورج چمک رہا ہو تو اگر یہ سارے وہ ستارے ہیں جو رات کو ہوتے ہیں، یہ ستارے ایسا تو نہیں کہ دن بھر وہ اپنے گھر میں چلے گئے آرام کرنے، رات کو آئیں گے. ستارے ہیں، سورج کی اتنی لائٹ ہے کہ وہ ستارے نظر نہیں آتے، لیکن وہی ہیں جہاں رات کو نظر آ رہے. تو کہا کہ اللہ ایک سسٹم بنائے، اہل بیت کی عظمت تو ہے لیکن کچھ اسی خاندان کی پرسنالٹی، ان کا بھی بڑا بلند رتبہ، اہل بیت کی وجہ سے ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے یا انتہا مزہ نہیں کر پاتے. ان میں سے ایک ہے مسلم ابن عقیل، اور کہا کہ اولاد کے لیے اللہ نے خاص وسیلہ مسلم ابن عقیل کو بنایا کہ اگر کسی کی نہ اولاد نہ ہوتی ہو یا اولاد ہو کے مر جاتی ہو تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، وہ یہ منت مانے. یہ مرجع وقت اور عظیم ترین مراجع میں سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ اللہ سے نظر کرے کہ میرے یہاں بیٹا ہوا، میں اس کا نام مسلم رکھوں. اب وہ مولانا محترم جہاں سے بات چلی نام ہے مسلم ہے، کہا کہ میرے بابا نے آقا ابو الحسن اصفہانی جو ان کے مرجع بھی ہیں اور ان کے ٹیچر بھی. بات سنی، منت مانی، اور پھر میں پیدا ہوا. نیکسٹ جب وہ آئے انڈیا چھٹی پر اور میرا نام مسلم رکھا، اور جس وقت وہ یہ بات کہہ رہے تھے 75+ تب میں تمہارے سامنے بیٹھا. آج یہ مسلم ابن عقیل، ہمارے یہاں مسلم کبھی اتنا حق ادا نہیں کیا ہے، بلکہ اگر کبھی ایک جملہ آپ لوگ کہتے ہیں تو بعض لوگوں کو ناگوار گزرتا، وہ کسی کی توہین کی نیت سے نہیں کہا جاتا. کہ روایات میں آپ دیکھیں گے تو مسلم کا اسٹیٹس عباس سے الگ کے قریب قریب بتایا گیا. یہی وجہ ہے کہ دونوں کی زیارت سملر ہے. حضرت عباس کی زیارت کو مشہور ہے، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ونعم الاخ المعاصر مجاہد المحامد صادق. اور پوری زیارت مسجد کوفہ میں جب ہم جا کے مسلم کے روضے کی زیارت کرتے ہیں، زمین پہ جاتے ہیں، مور اور سملر سینٹینس، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین. سیم جملے دونوں زیارتیں امام معصوم نے بتائی. زیارتوں کے الفاظ فضیلتیں سملر کی ہیں کیونکہ مسلم کا بہت ہائی اسٹیٹس. اور آپ کے حوالے سے اچھا ایک سوال یہاں یہ دیکھیے، اہل بیت کے اطہار تو چیزیں دیگر بھی ہیں لیکن اسی خاندان میں چلے الحمدللہ. حضرت عباس کے حوالے سے ہر ایک کو نہ صرف یہ کہ معلوم کہ اہل بیت کے ہوتے ہوئے بھی وسیلہ عباس کا کتنا ہے، نہ صرف یہ کہ معلوم ہے بلکہ بہت سے مومن حضرت عباس باقی معصومین پر بھی ترجیح دیتے، رتبے میں نہیں مشکلات میں.
پریشانیوں میں عباس کو پکارتے ہیں، چاہے اس طرح کبھی نویں امام کو نہ پکارا، چاہے اس طرح کبھی ساتویں امام کو نہ پکارا. وہ امام ہے، عباس بہرحال امامت کے بعد، لیکن عباس کے علمدار کی وہ عظمت، عباس کے علمدار کی وہ مشکل کشائی، عباس کے علمدار کا وہ لقب ہے باب ہوائی تو. لیکن اسی خاندان میں عباس علمدار اس طرح 12 اماموں کے ہوتے ہوئے عباس اسی خاندان میں ایک یونیک پرسنالٹی بنے. حاجتوں کی اور بھی کچھ شخصیت ہے، نعوذ باللہ کسی کی توہین نہیں ہے، لیکن ایک سسٹم اللہ کا اور اپنی دعا مسلم کی منت سے پوری ہو. معصوم ان کا پتہ ہے. اور ابھی کثیر تعداد میں جو لوگ زیارت کے لیے گئے تو الحمدللہ عائشہ کے ہاتھوں جو 2 زیارتیں کبیر سے بند رہی، ابھی بھی وقتاً فوقتاً ان کی شرارتیں جاری، لیکن ایک سلسلہ شروع ہو گیا سامرہ اور بلد. سامرہ میں وہاں تو امام معصوم کی عقل تذکرہ ہے، بلد میں امام زادہ ہے سید محمد. اور شاید نہیں یہاں نہیں، ابھی کسی گھر کی مجلس میں نے کہا کہ اس سے اندازہ کریں سید محمد کا کہ شیعہ کے پاس 2 نہیں 3 باب الہوائے، ساتویں امام باب الہوائے کے، عباس باب الہوائے کے، سید محمد باب الہوائے. آپ میں سے اگر کوئی ابھی بلد کی زیارت کر کے آیا تو سید محمد کی جو زیارت پڑھی جاتی السلام علیکم یا باب الہوائے، اولاد کے حوالے سے وہ بھی ایک بہت اہم زیارت.